مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، نہمیہ کی کتاب ہے، اس کا 4 باب۔ نہمیہ کی کتاب، اس کا 4 باب۔ اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا، اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا، سو وہ کہنے لگا، جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ سن لے اے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک، اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ غرض ہم دیوار بناتے رہے، اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ اور جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہیں اور دراڑیں بند ہونے لگیں، تو وہ جل گئے، اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کر دیں۔ پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی، اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا، اور یہودا کہنے لگا کہ بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے، سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارے دشمن کہنے لگے کہ جب تک ہم ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر ڈالیں اور کام موقوف نہ کر دیں، تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے۔ اور جب وہ یہودی جو ان کے آس پاس رہتے تھے آئے، تو انہوں نے سب جگہوں سے 10 بار آ کر ہم سے کہا کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ آنا ضرور ہے۔ اس لیے میں نے شہر پناہ کے پیچھے کی جگہ کے سب سے نیچے حصوں میں جہاں جہاں کھلا تھا لوگوں کو اپنی اپنی تلوار اور برچھی اور کمان لیے ہوئے ان کے گھرانوں کے مطابق بٹھا دیا۔ تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا کہ تم ان سے مت ڈرو، خدا ان کو جو بزرگ اور محیب ہے یاد کرو، اور اپنے بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو۔ اور جب ہمارے دشمنوں نے سنا کہ یہ بات ہم کو معلوم ہو گئی اور خدا نے ان کا منصوبہ باطل کر دیا، تو ہم سب کے سب شہر پناہ کو اپنے اپنے کام پر لوٹے۔ اور ایسا ہوا کہ اس دن سے میرے آدھے نوکر کام میں لگ جاتے، اور آدھے برچیاں اور ڈھالے اور کمانے لیے اور بختر پہنے رہتے تھے، اور وہ جو حاکم تھے یہودا کے سارے خاندان کے پیچھے موجود رہتے تھے۔ سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے، ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا اور دوسرے میں اپنا ہتھیار لیے رہتا تھا، اور معماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا، اور وہ جو نرسنگا پھونکتا تھا میرے پاس تھا۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو، آمین۔
یروشلم کی دیوار بنانے میں 70 سال کی اسیری کے بعد اور یروشلم کی بحالی میں 3 لوگوں کا بہت اہم کردار ہے۔ زربابل، عزرا، نہمیہ۔ بابل میں 70 سال کی اسیری کے بعد یہ 3 وہ لوگ تھے جن کا بہت اہم کردار تھا یروشلم کو بحال کرنے کے لیے، یروشلم کی تعمیر کے لیے۔ اس زمانہ میں، اس وقت میں دیوار کے بغیر جو شہر ہوتا تھا یہ ایک انسلٹ فیل کرتے تھے اس شہر کے لوگ۔ اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ بے عزتی کی بات تھی۔ شہر دیوار کے بغیر، حفاظت کے بغیر شہر ہے۔ درندے، دشمن حملہ کر سکتے ہیں۔ شہر دیوار کے بغیر کمزور شہر تصور کیا جاتا تھا۔ شہر دیوار کے بغیر کوئی رسپیکٹ نہ تھی۔ آج ہمارے شہروں کی دیواریں گری ہیں، روحانی دیواریں، اخلاقی دیواریں، مجھے کہنے دیجئے مذہبی دیواریں، خاندانی دیواریں گر گئی ہیں۔ طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، کرسچینٹی کے اندر جھگڑے، نشہ، لڑائیاں، خاندان کے اندر تفرقے، اور یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے، ذلت کی بات ہے۔ جب نہمیہ نے سنا، وہ ایک ساقی کا کام کر رہا تھا، محل کے اندر تھا، بادشاہ کے سامنے جاتا تھا، اچھی پوزیشن تھی، اچھے عہدے پر تھا، ارتخ ششتہ بادشاہ کے حضور، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ سکون میں تھا، وہ کمفرٹ میں تھا، کسی طرح کی کوئی مشکل پریشانی نہیں تھی۔ لیکن جب یروشلم سے کچھ لوگ، اس کے بھائی، اس کے اپنے جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، اور وہ پوچھتا ہے کہ میرے شہر کا حال کیا ہے، یروشلم کا حال کیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ شہر کی دیوار گری ہوئی ہے اور پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اسیری سے چھوٹ کر وہاں رہ رہے ہیں، وہ بتاتا ہے نہایت مصیبت میں اور ذلت میں پڑے ہیں۔ نہمیہ لکھا ہے پہلے باب میں، وہ رونے لگتا ہے اور کئی دنوں تک ماتم کرتا اور آسمان کے خدا کو پکارتا ہے۔ نہمیہ فیل کرتا ہے کہ میرا جو شہر ہے وہ دیوار کے بغیر ہے، اور یہ مصیبت کی بات ہے، یہ اجاڑ پن کی بات ہے۔ وہ دوسرے باب میں اس کو کہتا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پھاٹک ابھی بھی آگ سے جلے ہوئے ہیں، اور زربابل کے ساتھ، عزرا کے ساتھ کئی لوگوں کا وفد آیا ہے واپس، اور وہ یروشلم میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یروشلم کی فصیل تعمیر نہیں کی، اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ذلت کی بات ہے کہ ابھی بھی پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، دیوار نہیں بنائی گئی، اور پتھر جلے ہوئے وہاں پر پڑے ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ ہمارے لیے ذلت کا نشان ہے، یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ جب اس نے آ کر پلان دیا کہ ہم دیوار بنائیں گے، دعا کے بعد، روزے کے بعد، بادشاہ کی پرمیشن کے بعد، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند، زمین اور آسمان کے خدا کے حضور دعا میں، روزے میں ٹھہرنے کے بعد، جب وہ آتا ہے، وہ آ کر لوگوں کے ساتھ یروشلم میں شیئر کرتا ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، وہ اپنی ویژن انہیں بتاتا ہے، اور وہاں پر چند لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سنبلت، ہرونی، امونی، غلام طوبیہ، عربی جشن، عرب لوگ، امونی لوگ، اشدودی، اور یہ لوگ جو ہیں اس کی اور اس کے کام کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم تیسرے باب کو پڑھتے ہیں، ایک ریوائول آتا ہے، وہ اپنی ویژن شیئر کرتا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ مل کر دیوار بنانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم تیسرے باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے امیر لوگ دیوار بنانے کے لیے، پھاٹک بنانے کے لیے آئے۔
काहिन, सरदार काहिन आए, अशराफ नोबल पर्सन्स, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। एक शख्स की बेटियां थी, उसकी बेटियों ने मरम्मत की और उन्होंने अपने अगले हिस्से को जो है तामीर किया, और यरूशलेम की तामीर के लिए उन्होंने अपना हिस्सा जो है वो डाला। सुनार, ये बहुत सॉफ्ट हैंडेड होते हैं ये लोग, नरम काम करने वाले, इन्होंने आकर अपना हिस्सा, अतारों ने अपना आकर जो है वो हिस्सा डाला, हाकिमों ने आकर, बहुत सारे और लोग हैं, अभी हम इसकी तफसील में जो है वो नहीं जाएंगे। और ना सिर्फ उन्होंने दीवार तामीर की, भारी पत्थर उठाए, बल्कि उन्होंने फाटक भी जो है वो तामीर की, उसके अड़बंगे लगाए, चटकनियाँ लगाई और यरूशलेम को तामीर करना शुरू किया। हुआ ये जो आज हमारा फोकस है, मजमून जो हमारा है, इस पर हम बात करेंगे, जो पैगाम है, कि जब नहमिया और उसके साथ लोग दीवार की तामीर कर रहे थे, यरूशलेम की तामीर कर रहे थे, खुदा का काम कर रहे थे, खुदा के साथ मिलकर काम कर रहे थे, खुदा के मकसद को लेकर जा रहे थे और इस इंसल्ट को, इस शर्मिंदगी को दूर कर रहे थे, वहां पर लोग थे जो मुखालफत भी कर रहे थे और हमले भी कर रहे थे। अगर आप खुदा का काम कर रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, आप दुआ और रोजे में ठहरे हुए हैं, आप कुछ तामीर कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑपोजिशन वहां पर होगी। रूहानी आलम में लोग आपको अपोज करने के लिए आएंगे। हाँ, आप खुदा का काम कर रहे हैं, हाँ आप खुदा का मकसद लेकर आए हैं, हाँ आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, हाँ आप काम कर रहे हैं, लोगों को इल्म है कि ये खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली लोग होंगे आपके शहर में, आपके इलाके में, पॉसिबल है आपके खानदान में, पॉसिबल है आपके दोस्त, पॉसिबल है आपके रिश्तेदार उठ खड़े होंगे और वो आपकी मुखालफत करेंगे और वो बातें भी आपके बारे में कहेंगे जो शायद आपने नहीं की हैं। नहमिया के पास यरूशलेम का बोझ था, उसके पास हिकमत अमली भी थी, मंसूबा भी था, हौसला भी था, हिम्मत भी थी और बिलाखिर लोग भी उसके साथ थे और वो यरूशलेम की बहबूदी का ख्वाह था। नहमिया ने अकेले नहीं काम शुरू किया, नहमिया ने लोगों को साथ लिया, आओ हम दीवार को बनाए। ये जिल्लत की बात है कि दीवार टूटी हुई है, ये जिल्लत की बात है कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये बेइज्जती है हमारी, और आज चर्च की हमारी बेइज्जती है कि नशा हम बेच रहे हैं, मसीही हैं हम लेकिन नशा बेच रहे हैं। राइट नो, मुझे और आपको इस गैप में खड़ा होना पड़ेगा, हमें लोगों को साथ मिलकर दुआ करनी पड़ेगी, रोजे रखने पड़ेंगे, लेकिन हमें खड़ा होना है, नहमिया की तरह स्टैंड करना है। या वो दीवार बना रहे थे और अभी आधी दीवार भी मुकम्मल ना हुई थी कि सुम्बुलत, तूबिया, अरब के लोग, अशदूदी, अमूनी, जब उन्होंने सुना कि यरूशलेम की फसील तामीर होती जा रही है, मरम्मत होती जा रही है, दरारें बंद होना शुरू हो गई हैं, बाइबल में लिखा है वो जल गए। ये पॉसिबल है, आप ट्रू वर्शिपर हैं, आप ट्रू अपोस्टल हैं, आप ट्रूली आप खिदमत कर रहे हैं। कई लोग होंगे जो जलेंगे, जो आपके लिए परेशानियां पैदा करेंगे, जो आपकी रोया को नहीं समझेंगे, हालांकि आप दुरुस्त काम कर रहे हैं। अभी हम अगर पढ़े नहमिया को, अभी आधी दीवार जो थे आपको पढ़े, अभी आधी दीवार मुरम्मत हुई, अभी आधी दीवार कंप्लीट हुई थी, दुश्मन आ गया। आप शायद अभी आपने खिदमत शुरू ही की है, या आप अभी कुछ साल हुए खिदमत को, लेकिन लोग आएंगे मुखालफत करेंगे। आपने अभी अपना घर मुकम्मल नहीं बनाया, आधा काम हुआ, खिदमत आधी हुई है, मिनिस्ट्री आधी हुई है, अभी बच्चों की स्टडी पूरी नहीं हुई है, दुश्मन आएगा, लोग आएंगे, आपके मुखालिफ खड़े होंगे और वो चाहेंगे आप क्विट कर दें, वो चाहेंगे आप खिदमत छोड़ दें, वो चाहेंगे आप काम छोड़ दें। ये दुश्मन की स्ट्रेटेजी है, याद रखिएगा, दुश्मन की हिकमत अमली को मैंने और आपने पहचानना है। तो यही आज हमारा मजमून है, दुश्मन की हिकमत अमली को समझिए, पहचानिए, उसके हमलों को देखिए कि वो किस तरह हमले हम पर करता है। हमने चौथा बाब पढ़ा, वो जल गए, वो गुस्से हुए और वो ठट्ठों में उड़ाने लगे। वो जल गए, वो बहुत गुस्से हुए, और लिखा है यहूदियों को ठट्ठों में
سنبلت جو تھا ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، مذاق کرنے لگے. تم نے جو دیوار بنائی اس پر تو اگر ایک لومڑی چڑھ جائے گی یہ دیوار تمہاری گر جائے گی. آپ خدا کا کام کر رہے ہیں، آپ بہترین کام کر رہے ہیں، آپ کا بلاوا عظیم ہے، لوگ مذاق کریں گے. تمہاری جو ہے تو ابھی پوری نہیں ہوئی، تمہارا کام تو کچھ بھی نہیں ہے، تم بلائے ہوئے نہیں ہو، تم خادم نہیں ہو، تم مسا شدہ نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو. یہ ہوگا. دشمن غصے میں ہے اصل میں، کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں. دشمن بہت غصے میں ہے، دشمن بہت ناراض ہے، کیونکہ آپ خدا کا کام لے کر چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو تعمیر کر رہے ہیں، آپ روحانی ردے رکھ رہے ہیں، اور دشمن اس سے ناراض ہے. وہ مذاق اڑائے گا، وہ اپوزیشن لائے گا، وہ لوگ آپ کے سامنے لائے گا، کہے گا آپ کیسا کام کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو. وہ کہہ اڑائے گا، وہ مذاق کرے گا، وہ آپ پر جوک کرے گا. تو یہاں کیوں ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے، تو نے اپنے آپ کو ناکام کر لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو فیل کر لیا ہے، لوگوں نے ترقی کر لی، تو نے کیا کیا ہے. ایسا ہوگا. دشمن ہمیشہ آ کر ڈسکرجمنٹ لاتا، ڈسکرج کرتا، ہماری حوصلہ شکنی کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اپنی دوڑ میں کوئٹ کر جائیں، روک دیں اپنے آپ کو، خدمت نہ کریں، کیونکہ اسے پتا ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے، یہ صحیح خدمت کر رہے ہیں اور مجھے اس کو روکنا کیونکہ دیوار تعمیر ہو جائے گی. اس لیے وہ ٹھٹھے بھی اڑائے گا، حوصلہ شکنی کرے گا، دل آزاری کرے گا. اس کے لیے وہ فیملی کو بھی استعمال کر سکتا ہے آپ کی، اس کے لیے وہ دوستوں کو استعمال کر سکتا ہے، قریبی لوگوں کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، خادموں کو، ایمانداروں کو. وہ آپ کے ایمان پر مذاق اڑائے گا، وہ آپ کے بھروسے، آپ کے یقین، آپ کے اعتماد جو آپ کا خدا پر ہے اس پر مذاق اڑائے گا. وہ آپ کی ویژن پر، وہ آپ کی کالنگ بلاہٹ پر وہ مذاق بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ آتا ہی چھیننے ہے حوصلہ ہمارا. وہ اس کام کو جو ہم نے شروع کیا روکنا چاہتا ہے، وہ حملے کرتا ہم پر لوگوں کے سامنے. سنبلت کھڑا تھا، طوبیہ کھڑا تھا، عربی کھڑے تھے اور لوگ کھڑے تھے، اور وہ نہمیہ کا مذاق بنا رہے تھے، وہ یہودیوں کا مذاق بنا رہے. تم دیوار تعمیر کر رہے ہو، اور لکھا وہ ٹھٹھوں میں اڑانے لگے. تم یہ کام کر رہے ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم ساری رات پریئر کرتے ہو، کچھ بھی ابھی نہیں ہوا. ایون خادموں کو وہ کھڑا کر سکتا ہے کہ تمہارے روزوں سے کچھ نہیں ہوا، تمہاری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوا، شانتی نگر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تیری خدمت کے وسیلے کوئی کام نہیں ہوا. لیکن رکے رہیے، ہمت رکھیے، حوصلہ نہ ہاریے. دشمن یہی چاہتا ہے کہ میں آپ دیوار نہ بنا پائیں، کام جو ہے وہ مکمل نہ کر پائیں. وہ بتائے گا تو کون ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ آ کر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا. دوسری آیت کو اگر ہم پڑھیں، دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھیں گے ہم، دشمن کی حکمت عملی کیا ہے. کئی مرتبہ دشمن ابلیس ہماری بلاہٹ پر، ہماری زندگی پر، ہمارے کام پر، جو ورک ہم، جو خدمت ہم، جو بھی منسٹری میں اور آپ کر رہے ہیں، اس پر وہ سوال کی کھڑا کرے گا. پہلا سوال یا پہلا حملہ دشمن کا کیا ہے؟ وہ آ کر کہتا ہے، لکھا دوسری آیت میں چوتھے باب کی، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے، لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے، لوگوں کے سامنے وہ آپ کو ذلیل کرنے کی، مذاق اڑانے کی، آپ کی خدمت، آپ کی بلاہٹ پر سوال کرنے کی وہ کوشش کرے گا. کہنے لگا یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں. پہلی چیز، پہلا حملہ، پہلا سوال، تاکہ میں گر جاؤں، تاکہ میں ہمت ہار جاؤں، تاکہ میں کام روک دوں، تاکہ میں خدمت چھوڑ دوں. وہ پہلی بات یہ کرے گا. وہ کئی سوال کرے گا ہمیشہ پر، خدمت پر، بلاہٹ پر، شخصیت پر، میرے کردار پر. وہ میرے کردار پر وہ بھی سوال کرے گا، وہ بھی حملے کرے گا جو کام میں نے نہیں کیا، جو کام آپ نے نہیں کیا، جو گناہ آپ نے نہیں کیا.
شاید آپ نے کوئی پلان بھی نہیں کیا، آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی، لیکن وہ لوگوں میں اس بات کو مشہور کر دے گا، کیونکہ دشمن ہمیشہ آدھے سچ کے آتا ہے، سچ کے ساتھ آتا ہے، وہ آپ پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی ریپیوٹ کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے کردار کو دنیا کے سامنے جہاں آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں وہاں وہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دیوار بنانی بند نہ کریں، کام روک نہ دیں، اس کے حملے، اس کے سوالوں کو، اس کے تیروں کو سمجھیے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں، کہتا ہے تم اس دیوار کو بنانے کے لیے کمزور ہو، تم سٹرونگ نہیں ہو۔ وہ ہماری سٹرینتھ پر بات کرتا ہے آ کر، وہ کہتا ہے تم کمزور ہو۔ وہ ہمیں جب ہم خدمت میں، وہ ہمیں احساس دلا دینا چاہتا ہے تم یہ کام کر نہیں سکتے ہو، تم اس کے لیے ویک ہو، تم کمزور ہو، تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے، ابھی تمہارا کام بھی مکمل نہیں ہوا، تم پہلے کمزور ہو، تم اس کام کو کرنے کے قابل نہیں ہو۔ اور دشمن کہیں نہ کہیں اصل میں یہ چاہتا ہے، اس سوال کے پیچھے، اس حملے کے پیچھے جو اس کا پہلا حملہ ہے کہ تم اسٹرانگ انف نہیں ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور اپنی طاقت پر بھروسہ کریں، لیکن اسے کہیں ہاں میں کمزور ہوں، ہاں میں ویک ہوں، پر میرا خدا میرا پشتا ہے، میرا خدا میری طاقت ہے، میرا خدا میرا زور ہے، میرا خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے چٹان پر کھڑا کرتا ہے۔ میں کمزور ہوں، میں ویک ہوں، پر میرا خدا اسٹرانگ انف ہے اور مجھے اس کی قوت کی ضرورت ہے۔ میرا خدا میری پناہ گاہ ہے، میرا خدا میری قوت ہے، میرا خدا میری دیوار ہے۔ ہاللیلویہ۔ اصل میں دشمن چاہتا ہے کہ ہم خدا پر سے نگاہ ہٹا کر اپنے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میں تو یہ ہوں، میں تو ویک ہوں، میں تو گر جاتا ہوں، میں تو کمزور ہو جاتا ہوں، مجھ سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں کمزور ہوں۔ لیکن یسایہ 40ویں باب میں 29ویں آیت، 30ویں آیت اور 31ویں آیت میں خوبصورت بات لکھی ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا۔ ہاں میں تھکا ہوا ہوں پر میرا خدا مجھے زور بخشتا ہے۔ ہاں میں ناتواں ہوں پر وہ ناتواں کی توانائی کو جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند جو ہے، جو انتظار کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو اس سے مدد مانگتے ہیں، ان کو، ان انتظار کرنے والوں کو اثر نو زور دیتا ہے تاکہ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑے، وہ دوڑیں اور وہ تھکیں گے نہیں، وہ چلیں گے اور وہ ماندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ خداوند کی توانائی ان کے اندر ہے۔ میں کمزور ہوں پر خداوند میرے اندر ہے، میں کمزور ہوں، ہاں میں تھک گیا ہوں، لیکن میرا خدا میری قوت ہے، وہ مجھے عقابوں کی مانند پھر سے بالوں پر سے اڑائے گا۔ دشمن چاہتا ہم خود پر دھیان دیں، ہم خود پر فوکس کریں۔ پولس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہاں میں دیوار بناؤں گا، ہاں میں شانتی نگر کے لیے پریئر کروں گا، ہاں میں شانتی نگر کے لیے کھڑا ہوں گا، لیکن طاقت میرا بخشنے والا کوئی اور ہے، اس کی وجہ سے میں دعا کروں گا، اس کی طاقت سے میں روزے رکھوں گا، اس کی طاقت سے میں دیوار بناؤں گا، اس کی طاقت سے میں خدمت کروں گا، اس کی قوت سے، اس کی توانائی سے میں سٹینڈ کروں گا۔ میں کمزور پر مجھے طاقت دینے والا عظیم خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اسے کہیں میں کمزور ہوں پر خدا کی قوت سے میں چرچ، میں منسٹری کروں گا، میں اپنا گھر بناؤں گا، میں اپنی شادی کو کامیاب کروں گا، پیسے سے نہیں، دولت سے نہیں، شہرت سے نہیں، پروپوگینڈا سے نہیں، میں خدا کے ساتھ خدا کی قوت سے خدمت کروں گا۔ ہاں میں کمزور ہوں پر میری کمزوری میں اس کا فضل اور زیادہ مجھ پر ہو جاتا ہے۔ میری برکت میرے خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مجھ میں قوت اہلیت نہیں۔ دشمن مجھے یہ بتانا چاہتا ہے اور میں دشمن کو یہ بتاؤں گا کہ تیرا یہ حملہ ناکام ہے کیونکہ میں کمزور ہوں پر میرا خدا قوت سے بھرا ہے، طاقت سے بھرا ہے، کلزم کو دو ٹکڑے کرنے والا۔ وہ کہتا ہے آسمان اور زمین وجود میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی مذاق اڑا رہا تھا صاحب، کہہ رہا یہ کمزور یہودی، یہ 70 سال کی اسیری کے بعد آئے تھے اور ڈیفینیٹلی وہ یہی مذاق اڑا رہا تھا کہ تم تو پہلے بھی اسیری میں تھے، تم تو پہلے بھی کسی کے غلام تھے، تم یہودی ہو، تم اسرائیلی ہو،
تم کہتے ہو ہم خدا کے ہیں، کہاں گیا تمہارا خدا؟ لیکن ہمیں داؤد اور جاتی جولیت کی کہانی سے سیکھنا ہے۔ جولیت آ کر، وہ فلسطی آ کر 40 دن یہی انہیں کہہ رہا تھا تم سول کے خادم ہو، میں فلسطی ہوں، لیکن سین بدلا، داؤد آیا، اس سے پتہ تھا جنگ کیا ہے، اس نے آ کر کہا تو نامختوم ہے، یعنی تیرے ساتھ وعدے نہیں ہے، میرے ساتھ عہد ہے، میں عہد میں شامل ہوں، تو عہد میں شامل نہیں ہے۔ اب دشمن ہمیں یہ نہ بتائے، لوگ ہمیں یہ نہ بتانے پائیں کہ ہم کیا ہیں، اور ہم خود کی طرف دیکھنا شروع کریں، اسے پہلے بتا دیں کہ میں مسیح میں کون ہوں، میں خدا میں کون ہوں، میں عہد میں شامل ہوں، نیا عہد، لہو کا عہد، مسیح کے خون کا عہد میرے ساتھ باندھا گیا، میں خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہوں، اس لیے میں کمزور نہیں۔ دوسرا حملہ یا دوسرا سوال جو دشمن میری اور آپ کی قابلیت پر یا میری اور آپ کی ویژن، بلاہٹ، کالنگ پر کرتا ہے، ہمیں کمزور کرنے کے لیے کہ میں اور آپ حوصلہ ہار جائیں اور خدمت چھوڑ دیں، وہ کیا ہے؟ پہلا حملہ سٹرینتھ پر تھا، دوسرا کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ دوسرا حملہ کیا یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے؟ کیا یہ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں گے؟ حفاظت پر حملہ، تم جو کام کر رہے ہو وہ کام اتنا مضبوط نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، تم چاہ رہے ہو کہ تم دیوار بناؤ اور تمہاری حفاظت ہو جائے، نہیں، تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ دشمن آ کر یہ کہے گا، ایسے حملے میری اور آپ کی بلاہٹ پر کرے گا، تم اپنے لیے اپنے گرد مورچہ بندی کر پاؤ گی؟ اسے کہیں گے میرا منصوبہ نہیں، یہ خدا کا منصوبہ ہے، خدا نے مجھے اس منصوبے میں شامل کیا ہے اور میں ایسے کر دوں گا۔ آمین۔ میری پناہ گاہ، میری دیوار، میرا پشتہ تو خدا کا ہے، خدا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میرے لیے اتنا ہی اہم ہے کہ میں خدا کے منصوبے میں ہوں، یہ منصوبہ میرا منصوبہ نہیں ہے، یہ منصوبہ خدا کا منصوبہ ہے، اور خدا نے یہ دیا ہے اور خدا نے مجھے اس منصوبے میں شامل کیا ہے، اس لیے ہم مورچہ بندی کر لیں گے، کیونکہ منصوبہ اس کا ہے، اس نے کہا ہے دیوار بناؤ، میرا خدا میری حفاظت ہے، اس لیے میرا خدا میری مورچہ بندی ہے، میرا خدا میرا رکھوالا ہے، اس کے بازوؤں میں مجھے پناہ ملتی ہے، ہم کر لیں گے، کیونکہ صرف دیوار نہیں، ہمارا خدا ہماری حفاظت ہے، ہمارا خدا ہماری سیکیورٹی ہے، ہمارا خدا ہماری مورچہ بندی کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے دشمن کے حملوں اور سوالوں کو سمجھنا اور اس کو بتانا ہے، ہم کون ہیں، ہمارا خدا کون ہے۔ تیسرا حملہ، تیسرا سوال، کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ ورشپ پہ حملہ، عبادت پہ حملہ، قربانیوں پہ حملہ، ہونٹوں اور حمد کی قربانی، ہونٹوں کا پھل، اس پہ حملہ، ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو سجدے کرتے ہیں، ہم جو خداوند کو پکارتے ہیں، اس پر حملہ، کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ اگر ہم پچھلا باب پڑھیں، جب پھاٹکوں کی تعمیر شروع کی تھی، تو جو انہوں نے پہلا پھاٹک جو تعمیر کرنا شروع کیا تھا، الیاسب سردار کاہن، پہلی آیت تیسرے باب کی، اس نے اپنے بھائیوں کی یعنی کاہنوں کو ساتھ لیا، اور جو پہلی چیز انہوں نے تعمیر کرنا شروع کی تھی پھاٹکوں میں سے، وہ تھا بھیڑ پھاٹک۔ یہ وہ پھاٹک تھا جہاں سے بھیڑیں لائی جاتی تھی، ہیکل کے قریب تھا یہ پھاٹک، قربانیوں کے لیے بھیڑیں لائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے جو پہلا پھاٹک تعمیر کیا وہ تھا بھیڑ پھاٹک، ورشپ بحال ہو، ورشپ سسٹم بحال ہو۔ چرچ میں اور آپ جو کاہن ہیں، جو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، میں اور آپ اپنے گھروں میں، چرچ میں، شانتی نگر میں، جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے ورشپ بحال کرنی ہے، بھیڑ پھاٹک تعمیر کرنا ہے۔ میں نے اور آپ شیپ
गेट मीन्स कि मैंने और आपने वर्शिप को बहाल करना है, हमारे घरों में सिताइश हो, हमें ये श्योरिटी रखनी है अपने अंदर, हमें इस बात को श्योर करना है मेरे घर में वर्शिप हो रही है, मेरे घर में कुर्बानी हो रही है, मेरे घर में होठों का फल, हम की कुर्बानियां खुदा को दी जा रही हैं, इबादत हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं, बर्रे के लहू की सिताइश हो रही है, खुदा का बेअब बर्रा जो इज्जत के लायक, तारीफ के लायक, तमजीद के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के लायक, उसकी वर्शिप हो रही है। उसने हमला किया, सवाल किया, क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या तुम कुर्बानियां कर लोगे? ठीक है, तुम दीवार बना रहे, ओके, लेकिन तुम्हारा ये काम, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ये काम फीका है, तुम्हारा ये काम ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर तुम दीवार बना लो और तुम कुर्बानियां नहीं कर सकते हो, तुम वर्शिप नहीं कर पाओगे, तुम बहाल नहीं कर पाओगे शांति नगर को, तुम वर्शिप सिस्टम और वर्शिप का म्यार, स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाओगे। दुश्मन हमेशा आकर ये सवाल करता, ये हम पर हमला, तुम वर्शिप करोगे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बुजुर्ग वर्शिप करेंगे, मैं उन्हें शराब की तरफ, मैं उन्हें गॉसिप्स की तरफ, मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगा, मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बातें करने पर मजबूर कर दूंगा, वो बातें बनाएंगे, वो गॉसिप्स करेंगे, वो ताने एक दूसरे को देंगे, वो एक दूसरे के मुखालिफ बातें करेंगे, वो एक दूसरे को गिराने की बातें करेंगे। वर्शिप मैं उन्हें नहीं करने दूंगा। हमारा जवाब क्या है? नहमिया का जवाब क्या था? उन्होंने काम ही भेड़ फाटक से शुरू किया। वो कहता तुम कुर्बानियां करोगे, वो कहते हैं हम काम ही यहीं से शुरू करेंगे, हम पहला काम जो करेंगे वो वर्शिप से स्टार्ट करेंगे, हम खुदा की वर्शिप को बहाल करेंगे। आए दुश्मन की हिकमत अमली को समझिएगा, वो हमेशा आधे सच के साथ आता है। उसे कि मैं अपने घर में वर्शिप को बहाल करूंगा, मैं कुर्बानियां होठों की खुदा के हजूर अपनी फैमिली के साथ स्टार्ट करूंगा, शुरू करूंगा, और ये मैं करके रहूंगा। उन्होंने भेड़ फाटक से इसका आगाज किया। पहली तामीर उन्होंने जिस फाटक की वो भेड़ फाटक था। चौथा हमला, चौथा सवाल, क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? और ये हमला भी उनकी एनर्जी कह लें, स्टैमिना कह लें, उनकी कुव्वत पर हमला था। और दूसरा, इसके अंदर एक और बात ये है, दुश्मन हमें ये बताना चाह रहा है तुमने बड़ी देर से खिदमत शुरू की है, तुमने बड़ी देर से दुआएं शुरू की हैं, तुम्हें बड़े अरसा हो गया है। वो टाइम को हमारे सामने, कुछ भी नहीं हुआ, हालात नहीं बदले, एक ही दिन वो टाइम फ्रेम हमारे सामने लेकर आता है, लेकिन हम उसे कहेंगे और उसे वो कलाम याद दिलाएंगे, फाड़ने का एक वक्त है, जख्म का एक वक्त है, लेकिन मरहम लगाने का भी एक वक्त है। हम उसे ये याद दिलाएंगे, आसमान के नीचे हर एक काम के लिए खुदा ने एक वक्त ठहराया हुआ है, और खुदा अपने वक्त पर काम करेगा। दीवार अभी आधी मुकम्मल हुई थी, अभी नामुकम्मल काम था, पत्थर बिखरे हुए हैं, अभी कई जगहों पर खला बाकी है, खुली जगह बाकी हैं, और वो उन्हें आकर कह रहा था तुम एक दिन में सब कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो थक गए हो, तुम्हारी तो रोया ही नहीं पूरी हुई, अभी तुम 10 साल से, 11 साल से, 20 साल से, 5 साल से खिदमत कर रहे हो, तुम्हारी रोया भी पूरी नहीं हुई, अभी भी तुम्हारा काम जो है वो नामुकम्मल है, तुम क्या थोड़े अरसे में से कर लोगे? तुम इस टाइम में से, इतने टाइम में तो तुम्हारे से ये हुआ नहीं, इतने टाइम में तुम क्या कर लोगे? तुम थक जाओगे, तुम इस दीवार को, तुम इस काम को जल्द मुकम्मल नहीं कर सकते, ये मुश्किल काम है, तुमने आगाज तो कर लिया है, ये इख्तिताम नहीं होगा, पता नहीं ये कब मुकम्मल होगा। देखा वो ठट्ठों में उड़ा रहे थे, वो मजाक कर रहे थे, तुम्हारा काम जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। उसे कहें फिलिपियों 1:6 के मुताबिक, मुझे इस बात का यकीन है कि खुदा जिसने तुम लोगों में अपना नेक काम शुरू किया है, खुदा जिसने मेरे अंदर नेक काम शुरू किया है, वो उसे यीशु के आने तक पूरा कर देगा। हालेलुया। खुदा ने मेरे अंदर काम शुरू किया है, खुदा मसीह के
آنے کے دن تک میرے اندر اسی کام کو پورا کرے گا، میں نہیں کر پاؤں گا۔ میرا خدا اس نے سٹارٹ کیا ہے، وہ الفا ہے، وہی اومیگا ہے، وہ ابتدا ہے، وہی انتہا ہے۔ وہ شروع کرنا بھی جانتا، وہ ختم کرنا بھی جانتا۔ اور صلیب پر مسیح نے چھٹے کلمے میں یہ کہا ہے اٹ از فنشڈ، ختم ہوا، تمام ہوا، کل لشکر کا بنانا تمام ہوا۔ پیدائش کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے میرا خدا جس نے میرے اندر کام شروع کیا، تیرے اندر کام شروع کیا، وہی اسے کمپلیٹ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے میرے ساتھ فنش نہیں کیا ابھی، ہاں بھی مکمل نہیں ہوا کام، ہاں بھی آدھی دیوار ہے، ہاں بھی بڑے کام ہونے کو ہیں، میرا خدا کمپلیٹ کرے گا، کیونکہ میرا خدا کبھی کوئی میچ ہارا نہیں ہے، میرا خدا ہمیشہ جیتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا ہے۔ اس نے اگر مجھ سے یہ کام لینے کے لیے اس نے میرے اندر یہ کام رکھا ہے اور میں اس میں حصے میں، اس کام کے حصے میں ہوں، وہ اس کو پورا کرے گا۔ اگر اس نے مجھ سے دیوار بنوانی ہے وہی اس دیوار کو بنوائے گا۔ اگر اس کی مرضی ہے میں تعمیر کروں تو وہ مجھ سے تعمیر کروائے گا۔ میرا خدا مجھ سے کروائے گا کام، اس نے شروع کیا ہے۔ اگر وہ کسی اور سے بھی کروا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے ردے رکھے ہیں، میں نے آغاز کیا ہے، میرے خدا نے مجھ سے آغاز کروایا ہے۔ یہ اس کا چوتھا حملہ تھا۔ ایک دن میں اتنا ٹائم ہو گیا، کچھ کر لو گے، مکمل کر لو گے۔ پانچواں حملہ اس کا، میری اور آپ کی بلاہٹ پر، میری اور آپ کی خدمت پر، ایون شخصیت پر، کردار پر۔ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھرنے کر دیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیر میں سے نکال کر تم نیا کر دو گی؟ تم ان جلے ہوئے پتھروں سے دیوار بنانے جا رہے ہو۔ یہ کبھی گرا دی گئی تھی دیوار، یہ کبھی پتھر جلا دیے گئے تھے، یہ پھاٹک کبھی جلا دیے گئے تھے، تم بھول گئے ہو؟ وہ ماضی یاد دلاتا ہے۔ ایک بات اس حملے میں وہ ماضی یاد دلاتا ہے کہ پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ جلے ہوئے پتھر ہیں، اس شہر کو، تمہارے کام کو جلایا گیا ہے۔ دوسری بات، وہ جانتا ہے کہ آپ تعمیر کر رہے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، اسے پتہ میں نے انہیں کسی نہ کسی طرح سے گرانا ہے، اسے پتہ آپ خدا کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ اگلی چال چلتا ہے۔ کہتا ہے تم جلے ہوئے پتھروں کو استعمال کر رہے ہو، تم جو کام کر رہے ہو، جن لوگوں کو ساتھ مل لے کر کام کر رہے ہو، جو چیز تم استعمال کر رہے ہو، جو رویا تمہاری ہے، جو بلاہٹ تمہاری ہے، تو کہے گا یہ تو رد کیے ہوئے پتھر ہے، یہ تو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال رہے ہو، تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، تم جلے ہوئے پتھروں کو استعمال کر رہے ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتھروں کو استعمال کر رہے ہو، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ تم خدا کا کام کر رہے ہو ان پتھروں کے ساتھ، کام تم خدا کا کر رہے ہو جلے ہوئے پتھروں کے ساتھ۔ وہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ اسے بتائیں کہ اس نے رد کیے ہوئوں کو چنا ہے، اسے بتائیں اس نے دنیا کے حقیروں کو چنا ہے، اسے بتائیں اس نے دنیا کے بے وجودوں کو چنا ہے، اسے بتائیں وہی پتھر جو معماروں نے رد کر دیا تھا وہی کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا ہے۔ ہاں میں رد کیا ہوا، ہاں میرے ساتھ رد کیے ہوئے، ہماری کوئی تعلیم نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں دنیا کے آگے، پر ہم رد کیے ہوں کو اس نے چنا ہے، ہمیں اس نے بلایا ہے، ہمیں اس نے الگ کیا ہے۔ ان ٹوٹے ہوئے پتھروں میں وہ جان دے گا، جان ڈال دے گا اور ہمیں ہی استعمال کرے گا۔ ہم ہی اس دیوار کے اندر شاید جلے ہوئے ہیں، لیکن ہم ہی اس دیوار کے اندر فٹ آئیں گے، ہم استعمال ہوں گے، اس خالی جگہ پر ہم فٹ آئیں گے۔ اسے بتائیں پترس کہتا ہے ہم زندہ پتھر، تمہاری نگاہ میں جلے ہوئے ہیں، تمہاری نگاہ میں رد کیے ہوئے ہیں، تمہاری نگاہ میں حقیر ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم زندہ پتھر ہیں، خدا نے ہمیں چنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ان مٹی کے برتنوں میں خدا نے خزانہ رکھا ہے، ان جلے ہوئے پتھروں کو خدا استعمال کرے گا، اسی دیوار کو، اس پتھر کو لے کر خدا جو ہے وہ بنائے گا۔ آمین۔
وہ حملہ کرتا کہ تم کچھ نہیں ہو، تم رونڈ ہو، تم ربش ہو، تمہارا کام ربش، کوڑا ہے، تمہارا کام رہ نہ پائے گا۔ اور آگے جو چھٹا حملہ وہ یہی کرتا ہے، دوبیا اب بولتا ہے تیسری آیت میں کہ جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی بھی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو کیا کرے گی؟ گرا دے گی۔ لومڑی بھی چڑھ گئی، جو کام تم کر رہے ہو یہ پائیدار نہیں ہے، جو کام تم کر رہے ہو یہ ٹھیک کام نہیں ہے، تمہارا کام باقی نہیں رہے گا۔ اسے کہیں جس نے بلایا ہے، جس نے یہ کام دیا ہے، وہی اس کام کو باقی نہیں رکھے گا۔ ہاللیلویہ، وہی اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، جس نے شروع کیا ہے وہی اسے مکمل کرے گا۔ اور جب میرا خدا تعمیر کرے گا، جب میرا خدا کسی کام کو کھڑا کرے گا تو کہہ رہا لومڑی بھی اس دیوار پر آ جائے گی اور یہ دیوار گر جائے گی، تو یاد رکھ میرے پیچھے، میرے کام کے پیچھے، میرے بلاوے کے پیچھے، میری خدمت کے پیچھے، میری ستائش کے پیچھے، میری فیملی کے پیچھے، میرے بچوں کے پیچھے، میری شادی کے پیچھے، میرے خاندان کے پیچھے، میرے گاؤں کے پیچھے میرا خدا کھڑا ہے، اور کوئی اس کام کو نہیں گرا سکتا جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ میرا خدا اس کام کے پیچھے کھڑا ہے۔ جس کو خدا تعمیر کرتا ہے اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے کہا پتھر سے اس پتھر پر، اس مکاشفے پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا، اور اس پر جہنم کے دروازے غالب نہیں آئیں گے، کوئی آگ غالب نہیں آئے گی، کوئی مخالفت غالب نہیں آئے گی۔ نہمیہ سمجھتا تھا دشمن چالاکی کیا کر رہا ہے، وہ گرانا چاہ رہا تھا۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہودا نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا بوجھ بڑھ گیا ہے، ملبہ بہت ہے اور ہمارا زور گھٹ رہا ہے۔ دشمن بیرونی حملے کرتا ہے، اور جب وہ ناکام ہوا دشمن نے اندرونی حملے شروع کر دیے۔ چوتھے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہتا ہمارا زور گھٹ رہا ہے، ہم اس کو نہیں تعمیر کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے، دشمن کی حکمت عملی کو سمجھیے۔ آج ہمارا مضمون یہ ہے، دشمن کے سوالوں کو سمجھیے۔ وہ آئے گا، وہ ایک، وہ دو۔ دوسرے باب میں سنبلت ہارونی مذاق کرتے ہیں، اور جب انہوں نے آدھی دیوار مکمل کر لی یہ پھر آگے ہیں، عربی آگے ہیں، امونی آگے ہیں، اشدودی آگے ہیں، توبیہ آ گیا، سنبلت آ گیا، اور یہ پھر آ کر مخالفت کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ کام کر رہے ہیں، آدھی دیوار بن گئی ہے۔ دشمن بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، اٹیک کرے گا میری شخصیت پر، آپ کی شخصیت پر، ہمارے کردار پر، جو کام میں نے اور آپ نے نہیں کیا اس پر بھی کرے گا، تاکہ یہ کام روک دیں، یہ خدمت روک دیں۔ لیکن لکھا ہے، مجھے یہ بہت زبردست آیت اس کی لگتی ہے، کہتا ہے کہ کہتا غرض ہم دیوار بناتے رہے، اس کی مخالفت کے باوجود، کام کے باوجود، اس کی باتوں کے باوجود، اس کے سارے سوالوں کے باوجود، اس کی ساری اسٹریٹجی کے باوجود، وہ کہتا غرض ہم دیوار بناتے رہے۔ اس نے کام نہیں ختم کیا، اس نے کام کو نہیں چھوڑا۔ چھٹی آیت میں غرض ہم دیوار بناتے رہے، ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ وہ بار بار آتا، وہ بار بار اٹیک کرتا ہے، چرچ پر، خدمت پر، میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہمارے گھرانوں پر، ہماری ایون ہمارے بچوں پر وہ الزام لگائے گا، شادی شدہ زندگی پر الزام لگائے گا تاکہ یہ رک جائیں۔ لیکن وہ کہتا غرض، اس نے کام کو جاری رکھا، اس نے کام کو کنٹینیو رکھا۔ تو باتیں کرتا رہے، تو مخالفت کرتا رہے، تو نے جو کرنا ہے تو وہ کر، میں نے جو کرنا میں وہ کروں گا، کیونکہ میں کام کے لیے بلایا گیا ہوں، میں خدمت کے لیے بلایا گیا ہوں۔ اس نے اپنا لوگوں کو ساتھ لیا، لوگوں نے، نہمیہ نے مل کر اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی نعمتوں کو استعمال کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ خدا کے پروجیکٹ میں ہیں، آپ خدا کے کام کو کر رہے ہیں، خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک دن آ رہا ہے آپ کامیاب ہوں گے۔ آدھی دیوار بنی، آدھا کام ہوا ہے، دیوار پوری بنے گی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟
جب وہ یہ کہہ رہا تھا ایک ہی دن میں انہوں نے جسٹ 52 ڈیز میں 52 دنوں کے اندر فصیل جو تھی اس کو کھڑا کر دیا تھا۔ لاسٹ بات کروں گا، جب یہ آ کر سوال کر رہا اور حکمت عملی اپنی استعمال کر رہا اور حملے کر رہا ہے، نہمیہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ باتیں کرتا ہے، کمزوری کی بات کرتا ہے، مورچہ بندی کی بات کرتا ہے، ورشپ کی بات کرتا ہے، ٹائم کی بات، جلے ہوئے پتھروں کی بات کرتا ہے، دیوار کی کمزوری کی بات کرتا ہے، چوتھی آیت میں نہمیہ کیا کرتا ہے؟ سن لے اے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، ان کی بدی کو نہ ڈھانپ، ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ نہمیہ نے پریئر کی، پہلا باب پڑھیں، یروشلم کے حالات کا پتہ چلتا ہے، وہ دعا میں بیٹھ جاتا ہے، کئی مہینے دعا میں ٹھہر جاتا ہے، بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، بادشاہ کہتا ہے تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، بادشاہ سے بات کرتا ہے، وہاں پر لکھا ہے اس نے دعا کی۔ نہمیہ مرد دعا تھا، مین آف ایکشن اور مین آف پریئر تھا۔ لیکن نہمیہ کی کتاب کو پڑھیں تو ہمیں بہت دیکھتا ہے، وہ غور کرتا ہے، وہ تجزیہ کرتا ہے، کام کرتا ہے اور پریئر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، کام کرتا ہے، پریئر کرتا ہے، بلکہ وہ پہلے پریئر کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے خاندان پر، خدمت پر، شادی پر، ایمان پر، کاروبار پر حملے ہو رہے ہیں، دعا کیجیے۔ نہمیہ مین آف پریئر ہے، اور نہمیہ نے 52 دنوں کے اندر دیوار اس لیے بنا لی تھی، لوگ اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، مخالفت کے باوجود وہ کامیاب ہوا تھا، بادشاہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، اس کو ہر ایک چیز مہیا ہوئی تھی، وجہ وہ دعا کرنے والا شخص تھا۔ جب میری اور آپ کی مخالفت ہے، جب میرے اور آپ کے اوپر حملے ابلیس کر رہا ہے، آئیں پریئر کریں، چرچ کے لیے، منسٹری کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے۔ دشمن نے جو اٹیک کیے ہیں، دشمن جو سپیرٹس ہیں، جو ڈرائینس ہے ہماری خدمت میں، جو ڈرائینس ہے، جو بھی کیوس کی حالت ہے خدمت میں، پریئر میں، گھر میں، کاروبار میں، آئیں دعا کریں میں اور آپ اس کے لیے، آئیں اس سے کہیں خدا دشمن کو ایکسپوز کر، سپیرٹس کو ایکسپوز کر، جو میرے کاروبار کے خلاف، جو میری فیملی کے خلاف، جو ہمارے گاؤں کے خلاف، جو نشے کو لے کر آتی، ان سپیرٹس کو ایکسپوز کر، جو تعلیم کو روکنا چاہتی، ان سپیرٹس کو ایکسپوز کر۔ پریئر کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم اور روزے میں ٹھہریں گے، ہم پھر اکٹھے ہوں گے، ہم پھر مل کر کام کریں گے، ہم پھر پریئر کریں گے۔ نہمیہ پھر پریئر کرتا ہے، دشمن حملے کرتا ہے، نہمیہ دعا کرتا ہے، اسے کہیں ہر ایک چیز کو ظاہر کر خدا، واضح کر خدا، تاکہ ہم مقابلہ کریں اور ہم پریئر کر سکیں۔ اسے کہیں دشمن کی حکمت عملی کو سمجھیے، اس کے سوالوں کو سمجھیے، اس کے حملوں کو سمجھیے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، میں اور آپ خدمت چھوڑ دیں، جو رویا مجھے اور آپ کو ملی ہے، ہم اس رویا پر کام نہ کریں، اس کام کو روک دیں۔ وہ سوال کرے گا تو یہودی، وہ سوال کرے گا تو کمزور ہے، وہ حملہ کرے گا تو کام مکمل نہیں کر پائے گا، تو مورچہ بندی کرے گا، تو یہ کام کرے گا، تو یہ خدمت کرے گا۔ اسے کہیں میں بلیسڈ ہوں، میں بابرکت ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں بلایا ہوا ہوں، میں چنا ہوا ہوں، خدا نے میرے اندر کام شروع کیا ہے، وہی اسے پورا کرے گا، میں خدا کا کام کر رہا ہوں، یہ میرا پروجیکٹ نہیں، یہ خدا کا پروجیکٹ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اسے بتائیں کہ میں اور آپ کون ہیں۔ خدا ہم آپ کو برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے، جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے، قوت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے۔ تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی، قدموں کے لیے چراغ ہے۔ ضروری خوراک سے زیادہ تیرا کلام ہے، شہد کے ٹپکوں سے کہیں زیادہ میٹھا تیرا کلام ہمیں توانائی اور قوت دیتا ہے۔
ہم شکر گزار ہیں کہ مخالفتیں ہیں پر تو ہماری توانائی ہے، تو ہماری دیوار ہے، تو ہماری مورچہ بندی ہے، تو ہمارا پشتا ہے، تو ہماری حفاظت ہے، تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں، تو نے ہمارے اندر جو نیک کام شروع کیا ہے تو اسے کمپلیٹ کرے گا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ میرا چناؤ، میرا بلاوا انسانوں کی طرف سے نہیں، تیری طرف سے ہے، اور جو ویژن تو نے مجھے دی ہے اس کو تو پورا کرے گا، اس کے پیچھے تو میرے ساتھ کھڑا ہے، اور تیرے فضل سے، تیری قوت سے، تیرے دائنے ہاتھ کی بدولت، روح القدس کے وسیلہ سے ہم دیوار بناتے رہیں گے، ہم گیپس میں کھڑے ہوں گے تیری مدد سے۔ ہماری طاقت، ہماری قوت کچھ نہیں، ہم کمزور ہیں، پر تیرا زور ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے خداوند، آسمان کے خدا تو ہی ہم کو کامیاب کرے گا، اور ہم جو تیرے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے۔ ہم تیرا شکر کرتے، تو ہمارے ساتھ ہے۔ اس رویا خدمت کے لیے جو تو نے ہمیں دی، ہم دل سے شکر گزاری کرتے۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے جس نے ہمیں یہ سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج دے، جس ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سبوں کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا بنی اسرائیل شانتی نگر کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ اب تک ہوتی رہے، آمین۔ سب کو سلام۔